السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، میں وقفے سے پہلے عورتوں کے حقوق اور مردوں کے حقوق کے سلسلے میں کچھ تمہیدی کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ کس کے کیا حقوق ہیں اور کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے کسی اتھارٹی کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، کسی کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، کسی مختار اور مجاز ادارے کے تعین کی ضرورت ہے۔ اتھارٹی کا تعین پہلے ہونا چاہیے کہ کون اتھارٹی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حقوق اور ذمہ داریاں کسی پر ڈالنے کے لیے فطرت سے اور صلاحیت سے واقفیت بہت ضروری ہے، اور فطرت اور صلاحیت کے بارے میں خالق و مالک سے کون زیادہ واقف ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خالق و مالک کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم اگر نہ کیا جائے تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور اس وقت پوری دنیا میں دہریت کا ایک فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار، اور ہر چیز کا فیصلہ، ہر اہم اور مشکل معاملے کا فیصلہ عقل نارسا کے ذریعے کرنے پر کتنے لوگ ہیں جو تلے ہوئے ہیں، اور انسانی عقل کو وہ آخری اتھارٹی اور حرف آخر کا درجہ دینے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو بضد ہیں اس وقت، اور اس کے پیچھے کوئی معقولیت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی دلائل کا کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ انسان عقل کی نارسائی، انسان کی بے بضاعتی، انسان کی کمزوری، انسان کی غلطی، انسان کی عاجزی، انسان کی درماندگی، انسان کا ناکارہ ہونا اور انسان کی کمزوری، یہ ایک ایسی عیاں حقیقت ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی کمزوریاں، اس کے عقل کل نہ ہونا، اس کا عقل کل نہ ہونا، اور اس کی بات کا حرف آخر کے درجے تک نہ پہنچنا، یہ ایک ایسی بین اور بدیہی حقیقت ہے، ظاہری حقیقت ہے کہ کوئی بھی صاحب مطالعہ انسان اور صاحب فہم انسان اس کا انکار ہرگز نہیں کر سکتا۔ کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت میں اپنے موضوع کی طرف ذرا آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ ایک دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، انسان نے وحی الہی کو آخری اتھارٹی کا درجہ نہیں دیا، آخری سپریم لاء ہونے کا درجہ انسان نے نہیں دیا، اور اپنی عقل نارسا کے ذریعے، اپنی رائے ناپختہ کے ذریعے اس نے اپنا ایک فلسفہ بنایا۔ اس کی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ مرد و عورت کے درمیان جو تعلق ہے، یہ جو فلسفہ آج کل پیش کیا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اپنا جسم اپنی مرضی، یہ کتنا مبہم نعرہ ہے، کس قدر جاہلانہ نعرہ ہے، اور ناعاقبت اندیش رائے ہے کہ اس کے نقصانات کا اندازہ کسی کو ہو نہیں رہا اس وقت، اور ہواؤں کے رخ پر چل رہے ہیں، پانی کے بہاؤ جس طرف ہے اس طرف جو ہے وہ لوگ چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی احمقانہ باتیں ہیں یہ۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے اسی سے پیش کرنا چاہوں گا کہ انسان نے یہ سوچا کہ میری رائے میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، لہٰذا میں کسی کے ساتھ بھی اپنا تعلق میں قائم کر سکتا ہوں،
کبھی بھی کر سکتا ہوں، کہیں بھی کر سکتا ہوں، کسی بھی جگہ اپنا جنسی تعلق میں قائم کر سکتا ہوں، تو کسی تیسرے کو میرے اس حق میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے، یا میری ذاتی زندگی میں رائے زنی اور مداخلت کا کوئی حق کسی تیسرے کو حاصل نہیں ہے۔ ایک لڑکا راضی ہے تعلق قائم کرنے میں، دوسری لڑکی راضی ہے، تو جنسی تعلق وہ قائم کیے ہوئے ہیں، یا ازدواجی نہ کہیے گا آپ، جسمانی تعلق انہوں نے قائم کر لیا اور اپنے جذبات کی تسکین کا سامان وہ کر رہے ہیں۔ جسٹ مثال سمجھانے کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اور جمہوری دنیا میں میری رائے کا اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق بھی حاصل ہوگا، کیونکہ جمہوری دنیا میں ہر ایک کی رائے سنی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ میرے خلاف اگر کوئی رائے دے گا تو اس کو بھی سنا جائے گا۔ میں بھی اپنی ایک رائے پیش کر رہا ہوں، اور وہ قرآن اور سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ لہٰذا اس رائے کو بھی سنا جائے گا۔ ان کے آراء کو جب سنا جاتا ہے تو اس کو بھی سننا ضروری ہے، کیونکہ ان کا اگر وہ جمہوری حق ہے تو ہمارا اظہار رائے کا جو حق ہے یہ بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے، پیش نظر یہ ہے کہ اب اسلام نے جو صورت اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جنسی تعلق قائم کرنا ناگزیر ہے تو اس کے لیے ایک پورا نظام موجود ہے، پورا ایک سسٹم موجود ہے۔ آپ کو یہ سسٹم فالو کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نے تعلق قائم کرنے کو روا رکھا اور دوسرے نے روا نہیں رکھا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اب اگر یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے، ایک دن کے لیے بھی میرا تعلق ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے نہیں، اگر تمہیں کسی کے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی حق جو رکھا ہے، فائدہ حاصل کرنے کا جو حق رکھا ہے، وہ اگر تمہیں حاصل کرنا ہی ہے تو تمہیں ایک سسٹم فالو کرنا ہوگا۔ اس سسٹم کو اسلام کے قانون دانوں نے ایک جملے میں تعبیر کیا ہے۔ وہ جملہ ہے الغنم بالغرم، اور وہ جملہ ہے الخراج بالضمان، یعنی الغنم بالغرم، ضمان ادا کرو اور فائدہ حاصل کرو۔ کہیں بھی تم نے اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کی ضمانت بھی لینی ہے، ضمانت دینی ہوگی۔ اس کا نقصان کا جو رسک ہے وہ بھی تمہیں اٹھانا ہے۔ نقصان کا رسک لیے بغیر فائدہ حاصل کرنے کا جواز نہیں بنتا۔ یہ اس قانون کا خلاصہ ہے۔ اسلام نے یہ قانون، فقہاء کرام نے یہ قانون، اسلام کا قانون بیان کیا ہے کہ نقصان کا رسک قبول کیے بغیر فائدہ حاصل کرنے کا، نفع حاصل کرنے کا کوئی حق تمہارا بنتا نہیں ہے۔ کہیں سے بھی تمہیں مزہ لینا ہے اور فائدہ حاصل کرنا ہے، نفع حاصل کرنا ہے، تو نفع حاصل کرنے کا، نفع اندوز ہونے کا حق اس وقت ہوگا کہ جب تم نقصان کا رسک بھی لو۔ اور نقصان کا رسک لینے اور ذمہ داریاں اٹھانے، ساری ذمہ داریاں اٹھانے، سارے نقصانات کا رسک لینے کا جو نظام ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان وہ نکاح کا نظام ہے۔ نکاح کے ذریعے وہ نقصانات کا رسک مرد لیتا ہے، یہ عہد کرتا ہے اور اس بات کا وہ وعدہ کرتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے اس بات کا کہ مرد جو ہے وہ نقصان کا رسک لے رہا ہے۔ نقصان کا رسک کیا ہے؟ ساری ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے کہ عورت کی پوری زندگی اب مرد سے وابستہ ہے۔ اس کے رہائش کا انتظام تمہیں کرنا ہوگا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام تمہیں کرنا ہوگا، کھانے پینے کا انتظام تمہیں کرنا ہوگا، کپڑا پہنانے کا انتظام تمہیں کرنا ہوگا، سفر وغیرہ میں لے جانے کا جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کا
کام بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ پھر بچوں گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے اوپر چھوڑ کر تم فارغ ہو جاؤ اور گھر کے کام کاج سے بالکل لا تعلق ہو جاؤ، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ نہیں ہے۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری، خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری، رہائش کی ذمہ داری، دل جوئی کی ذمہ داری، یہ سب تعاون کی ذمہ داری یہ تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ اگر وہ شدید بیمار پڑ جاتی ہے تو اس بیماری کے موقع پر تعاون کرنا، ڈاکٹر لے جانا، علاج معالجہ کرنا، اور پوری زندگی سہارا بن کر رہنا، ایک دوسرے کے لیے مددگار بن کر رہنا، یہ ذمہ داری تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ پھر جا کے تم اپنی جنسی تسکین کے سامان کا حق تمہیں حاصل ہوگا۔ نفع حاصل کرنے کا حق تمہیں تب پہنچے گا کہ تم تو پوری زندگی کا رزق بھی تم لوگے، نقصان کی ذمہ داری بھی اٹھاؤ گے، اور جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تو ضمان ادا کرو گے تو تمہیں خراج ملے گا، اور نقصان برداشت کرو گے تو پھر جا کے نفع حاصل کرنے کا حق تمہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ الغنم بالغرم کا جو قانون ہے اس کی پاسداری کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جنسی تسکین کا سامان اگر کسی عورت سے تم نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں نظام نکاح سے وابستہ ہونا پڑے گا، نکاح کے نظام کو تمہیں قبول کرنا پڑے گا، رزق لینا پڑے گا۔ آج مختلف اس کو پتہ نہیں کیا کیا یہ جو اڈے ہیں، جن اڈوں میں خواتین ہوتی ہیں اور جن کی زندگی ان کی جو بے شمار مردوں کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بن رہی ہے اور زندگیاں قربان کر رہی ہے، پوری زندگی ختم کر رہی ہے۔ یہ طوائف کا جو پیشہ ہے، اس پیشے سے وابستہ خواتین اتنا زیادہ رو کیوں رہی ہیں؟ ان سے جا کے آپ انٹرویو کیجئے، ان سے آپ جا کے بات کیجئے، وہ آپ کو صاف لفظوں میں جواب دیں گے۔ وہ خواتین جواب دیں گی کہ معاشرے میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ نہیں، تمہیں تو حق دیا گیا ہے کہ ایک مرد کے ساتھ کیا تم 20 مردوں کے ساتھ روزانہ اپنا جنسی تعلق قائم کر رہے ہو، تم اپنا جسم فروخت کر رہے ہو، تم اس کو اپنے جسم کو پیشے کے طور پر اور جسم کو برائے فروخت تم استعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے پر تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، تو پھر شکوہ کس بات کا، شکایت کس بات کی؟ وہ خواتین، وہ لڑکیاں ایسے اڈوں سے، طوائف خانوں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ وہ سرعام کی ٹیم کو بلا رہی ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، بلا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں بچایا جائے، ہمیں نکالا جائے، ہماری جانیں بچائی جائیں، ہماری زندگیاں بچائی جائیں۔ ان کے لیے اسکول الگ ہوتے ہیں، ان سے نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، ان سے رشتہ قائم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وہ اس قدر ڈپریس ہیں، اس قدر وہ ڈپریس ہیں، وہ ٹینشن میں مبتلا ہیں کہ ان کی زندگیوں کی کہانیاں اگر سنی جائیں، پڑھی جائیں، ان کا مطالعہ اگر کیا جائے تو آپ کو خون کا ایک دریا نظر آئے گا، آپ کو آنسوؤں کا دریا نظر آئے گا، آپ کو ٹینشن اور ڈپریشن کی کہانیاں نظر آئیں گی، آپ کا جینا دوپہر ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں نیند حرام ہو جائے گی۔ یہ کیفیت کیوں ہے؟ آزادی دلوا دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان عورتوں کے بارے میں یہ پوچھے کہ یہ عزت کی زندگی ہے، وہ کہیں گی کہ نہ ہمیں عزت ملی ہے، نہ معاشرے میں کوئی مقام ملا ہے، نہ سوسائٹی میں کوئی رتبہ ہمیں ملا ہے، اور نہ ہمیں آزادی کی زندگی ملی ہے، اور نہ ہمیں پوچھنے والا کوئی ہے۔ عمر جب بڑھ جاتی ہے اور عمر جب ڈھلنے لگتی ہے، وقت جب گزر جاتا ہے، اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اصل رونے کی زندگی اس وقت سامنے آتی ہے کہ نہ شادی ہوتی ہے، نہ ذمہ داری اٹھانے والا کوئی ہوتا ہے، نہ کوئی مرد ان کی پشت پر ہوتا ہے، نہ کوئی بیٹا پشت پر ہوتا ہے،
نہ بیٹے پشت پر ہوتے ہیں، نہ بیٹیاں پشت پر ہوتی ہیں، نہ اولاد ان کی ہوتی ہے، اور نہ کوئی شوہر ان کا ہوتا ہے، نہ کوئی خاندان ہوتا ہے، نہ کوئی فیملی ہوتی ہے، نہ کوئی گھریلو زندگی ہوتی ہے، نہ ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی ہوتا ہے، نہ ان کو سکون پہنچانے والا کوئی ہوتا ہے۔ وہ رونا دھونا اور پھر فٹ پاتھ کی زندگی، اور اس کے بعد صعوبتیں اور ڈبڈباتی ہوئی آنکھیں، اور اس کے بعد رونا دھونا، اور ساری زندگی لعنت اور پٹکار اور تمام حقوق سے محرومی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ ہے خلاصہ، اس مادر پدر آزادی کا خلاصہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہوں، لڑکی کے دل میں خیال آیا کہ میرے دل میں فلاں لڑکے کے بارے میں محبت کے جذبات ہیں، دونوں کے جذبات عروج پر ہیں، دونوں ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے پر رضامند ہو گئے، راضی ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ تیسرے کو کوئی حق مداخلت نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا کہ تیسرے کو مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے صرف اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے جذبات کی تسکین کا سامان میں حق مداخلت کو رکاوٹ گردانا کہ حق مداخلت اگر دے دیا جائے تو میرے جذبات کی تسکین کا سامان بہم پہنچانے میں یہ تیسرے کو حق مداخلت اگر دیا جائے تو رکاوٹ بن جائے گی، کوئی ممانعت سامنے آ جائے گی اور مجھے یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ جنسی جذبات کی تسکین کا سامان کرنا یہ میرا بنیادی حق ہے، فطری حق ہے، خلقی حق ہے۔ تو تم نے صرف یہ ایک پہلو دیکھا، لیکن تم نے پوری انسانی سوسائٹی پر اس ایک جواز اور ایک اجازت کے جو بے شمار منفی اثرات ہیں، جو دور رس منفی اثرات ہیں، تاریک مستقبل ہیں، ان کا کوئی ادراک تم نے نہیں کیا۔ یہ تمہارے اور خالق و مالک کے سمجھنے میں یہ فرق ہے، تمہاری عقل نارسا اور اللہ کی حکمت کاملہ کے درمیان یہ فرق ہے۔ تم نے یہ سمجھا کہ ایک مرد جب راضی ہے اور ایک عورت جب راضی ہے تو ان دونوں کی رضامندی کے درمیان تیسرے کو مداخلت کا حق کیسے پہنچتا ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو تم نے صرف دو رضامندیاں دیکھیں، لیکن پوری انسانی سوسائٹی پر ان دونوں رضامندیوں کے نتیجے میں جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر اس خاتون کا مستقبل کس طرح تاریک ہوگا، بھیانک ہوگا، کوئی پرسان حال مستقبل میں نہیں ہوگا، پھر سال ہا سال کا رونا دھونا اور ٹینشن اور ڈپریشن اور چیخنا چلانا اور تمام حقوق سے محرومی اور تڑپ تڑپ کر مرنا اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا اور پوری زندگی کی تکلیفیں اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر حالات جو بعد میں آنے والے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو انسانی بحران پیدا ہوگا، جو نفسیاتی بحران پیدا ہوگا، جو انسانی بحران پیدا ہوگا، اس کا مطالعہ تم نے نہیں کیا، اس کی طرف تم نے اس کا جائزہ نہیں لیا۔ تو انسان کو اگر اتھارٹی کا درجہ دے دیا جائے کہ کیا حقوق ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں، کون سے حقوق عورتوں کو ملنے چاہیے اور کون سے حقوق مردوں کو ملنے چاہیے، کیا ذمہ داریاں مردوں پر عائد ہونی چاہیے اور کیا ذمہ داریاں عورتوں پر عائد ہونی چاہیے، اس کے لیے اگر انسان کی انسانی عقل کو اگر سپریم لا کا درجہ دے دیا جائے اور آج کی چند ناسمجھ عورتوں کو اگر اس کے لیے اتھارٹی کا درجہ تسلیم کر لیا جائے، یا خوشنما چند نعروں کو اگر اس کے لیے بنیاد کا درجہ اگر دے دیا جائے، تو پھر یقین مانیے انسانی سوسائٹی پر جو اس کے منفی اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ناجائز بچوں کی شرح میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ناجائز اور حرام انسانوں اور ناجائز بچوں کے تناسب میں جو غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے، اس اضافے کے نتیجے میں کتنے بے شمار انسانی مسائل وجود میں آ رہے ہیں۔ رشتہ داری کا جو عظیم نیٹ ورک ہے، اس رشتہ داری کے عظیم نیٹ ورک کو ختم کر دینے کے نتیجے میں اور فیملی سسٹم کے تباہی کے دہانے پر آ جانے کے نتیجے میں مغربی دنیا میں جو اضطراب بڑھ رہا ہے اور جو پریشانیاں وجود میں آ رہی ہیں اور فیملی سسٹم میں جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں
اور جن مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اولاد کی تربیت کا نظام جس طرح بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اخلاقیات کا جو دیوالیہ نکل رہا ہے، اخلاقیات کا جو جنازہ نکل رہا ہے، اس کے بارے میں پیروسٹرائکا نامی کتاب میں میخائیل گورباچوف نے، جو سوویت یونین کے آخری صدر تھے، وہ کسی آسمانی تعلیمات کے زیر اثر آ کر وہ یہ بات نہیں کر رہے، بلکہ عملی زندگی کے تجربات کا نچوڑ وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو فیکٹریوں کو آباد کرنے کے لیے، کارخانوں کو آباد کرنے کے لیے مساوی حقوق کے نعرے بلند کرتے ہوئے اور حقوق نسواں کے بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے ہم نے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے عورتوں کو بڑے پیمانے پر باہر تو نکال لیا۔ نکالنے کے بعد ہمارے کارخانے آج آباد ہو گئے، فیکٹریاں آباد ہو گئیں، دفاتر آباد ہو گئے اور زندگی کے تمام شعبے آباد ہو گئے، لیکن اس کے نتیجے میں جو جنسی مسائل کا سامنا اس وقت دنیا کو ہے، اخلاقی بے شمار بحرانوں کا سامنا ہے اور اخلاقی مسائل کا سامنا ہے، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اخلاقی دیوالیہ پن سے پوری دنیا کو نجات دلانے کے لیے ان تمام عورتوں کو دوبارہ گھر واپس لوٹانے کے لیے ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ نکال تو لیا، کارخانے آباد کر لیے، فیکٹریاں آباد کر لی، لیکن نتیجے میں پوری دنیا میں جو اخلاقی بحران وجود میں آیا، اس کا لازمی کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ لازمی نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمیں ان کو واپس گھر بھیجنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ آسمانی تعلیمات کے زیر اثر آ کر یہ بات کوئی مولوی نہیں کر رہا، یہ ایک سپر پاور کا درجہ حاصل کرنے والے ملک سوویت یونین کے آخری صدر کا جملہ ہے جو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، جو عملی زندگی کے تجربات کا نچوڑ بیان کر رہا ہے، جو عالمی حالات کا جائزہ لے کر حقائق آپ کے سامنے لاتے ہوئے وہ یہ جملہ بیان کر رہا ہے کہ اب ہم ان کو واپس گھر بھیجنے کا ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ آپ نے صرف ایک مرد اور ایک عورت یا ایک لڑکا یا ایک لڑکی کی رضامندی کو تو دیکھ لیا اور اس کو بنیادی انسانی حق قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف بات کرنے یا اس میں رخنہ ڈالنے والے کو یہ کہہ دیا کہ کسی تیسرے کو حق مداخلت حاصل نہیں ہے اور حق مداخلت کا حق ملنا نہیں چاہیے اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ لیکن بعد میں جو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، بعد میں جو حقوق نسواں پامال ہو رہے ہیں، بعد میں جو عورتوں کو رلایا جا رہا ہے، ان کو تڑپ تڑپ کر مرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور اس کے جو منفی اور برے دور رس اثرات جو سامنے آ رہے ہیں، ان کی طرف آپ کی نگاہ نہیں گئی، ان کی طرف آپ کا خیال نہیں گیا، ان کی طرف آپ کی نظر نہیں گئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف آپ نے اعلان بغاوت کر دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک مثال میں نے آپ کو پیش کی، 20 مثالیں میں بھی آپ کی خدمت میں مزید پیش کر سکتا ہوں، لیکن صرف ایک پیغام آپ کو یہ دینا ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ انسانی عقل کو حقوق کے سلسلے میں اگر اتھارٹی کا درجہ دے دیا جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے، اس کی ایک مثال صرف میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خالق و مالک کو اگر سپریم لا ہونے کا درجہ اگر نہ دیا جائے، حاکمیت اعلیٰ کا درجہ اگر نہ دیا جائے تو انسانی زندگی کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیا مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں اور کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنا جسم اپنی مرضی نہیں، جسم اللہ کا ہے، جسم کا مالک اللہ ہے اور ہمارے پاس یہ امانت ہے، یہ اسلام کا تصور ہے۔ تو آج کل عورت مارچ کے عنوان سے جو اپنا جسم اپنی مرضی کا جو نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، یہ شریعت کی بھی خلاف ورزی ہے، قرآن و سنت کی بھی خلاف ورزی ہے اور عقلی اعتبار سے اور حالات اور واقعات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے جو نقصانات پوری دنیا اٹھا رہی ہے، اس کے پیش نظر بھی یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ایک نعرہ ہے۔ بنیادی جو حقوق ہیں وہ ضرور ملنے چاہیے، ترکے میں حقوق ملنے چاہیے، ظلم ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، میراث میں ان کا حق ملنا چاہیے، یہ
آوازیں بلند کی جائے۔ شریعت نے بے شمار حقوق دیے ہیں، کاروکاری کے نام پر اور مختلف چیزوں کے نام پر ان کا قتل ہوتا ہے، ان کے خلاف ہم ہیں اور صف اول میں ہم عورتوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑنے کو تیار ہیں، اور یہ آواز ہم بلند کرتے رہتے ہیں، لیکن مبہم نعرہ کبھی منزل تک نہیں پہنچا کرتا۔ اللہ تعالی حقیقت حال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور چلے ہوئے نعروں کو نفع نقصان کا جائزہ لیے بغیر قبول کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔